اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلی ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ اور وہ لوگ جو اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی موت کے لیے آئیں گے تو وہ لوگ اپنے ہتھیار کو ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ ہم کچھ بھی برے اعمال انجام نہیں دیتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالی تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی مجھ کو خوب جانتا ہے۔ پھر فرشتے ان سے کہیں گے کہ جہنم کے دروازے سے تم داخل ہو جاؤ، اس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، اور تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے، اور سورۃ النحل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 یہ دونوں آیات تلاوت کی گئیں، اور ان دونوں کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ ترجمے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ جو دونوں آیات ہیں انہی کافروں کے تعلق سے خاص طور سے ہے جو حق کے مخالفین ہوتے ہیں، حق کا اقرار تو کرتے نہیں ہیں بلکہ اپنی زندگی کے اندر ان کا جو شیوہ ہوتا ہے وہ حق کو دبانے کا ہوتا ہے، حق کی مخالفت کرنے کا ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے حق کو جو ہے وہ مٹا دیں، ان کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ ایسے کافروں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ایسے کفار، ایسے مشرکین جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلا ظلم تو یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہنچ گئی، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پہنچ گیا، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہنچ گئی، اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا۔ یہ سب سے پہلا ظلم ہے۔ اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ پھر انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ ایک تو ظلم کر ہی رہے تھے، دوسرا ظلم یہ کیا کہ جب حق جو ہے معاشرے کے اندر پھیل رہا تھا، پنپ رہا تھا، حق کی طرف لوگ راغب ہو رہے تھے، مائل ہو رہے تھے، حق اپنا رنگ لوگوں کو سامنے دکھلا رہا تھا، لوگ حق کی طرف جو ہے بھاگے چلے آ رہے تھے، تو ان لوگوں نے سازش کرنا شروع کر دیا، حق کے مخالفت کرنا شروع کر دیا، حق کے خلاف جو ہے اپنی سرگرمیاں شروع کر دی۔ ایسے ظالموں کے پاس جب موت آئے گی، چونکہ یہ خاص طور سے آپ دیکھیں گے مکہ کے جو مشرکین، مکہ کے جو کفار، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں ہر وقت روڑے اٹکائے، جن لوگوں نے ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی کوشش کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اللہ کا کلام پڑھتے، ان کو اللہ کا کلام پڑھ کر کے سناتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب وہ بتلاتے، تو ایسی آیتیں آتی جس میں عذاب کا ذکر ہوتا، یا یہ ذکر ہوتا کہ فرشتے عذاب ان کے اوپر نازل کریں گے، تو وہ لوگ ہمیشہ مطالبہ کرتے کہ آپ تو برابر کہتے رہتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت کیوں نہیں قائم ہو رہی ہے؟ آپ تو برابر کہتے رہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر عذاب آئے گا، تو کہاں ہیں فرشتے؟ کیوں نہیں وہ عذاب لے کر کے آ رہے ہیں؟ تو اس طرح کا وہ مطالبہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے ایسے سخت قسم کے کفار و مشرکین ہیں جو کہیں کہیں پر اس طرح کے مطالبے کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے کافروں کے پاس جب فرشتے آئیں گے ان کو موت دینے کے لیے، فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، فرشتوں کو دیکھتے ہی ان کی جتنی بھی جو ان کا جو مورل تھا وہ گر جائے گا، ساری ہوا جو ہے وہ نکل جائے گی، ساری شیخیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور فرشتوں کو چونکہ فرشتے جو آتے ہیں اور جن کی موت ہوتی ہے، فرشتے ان فرشتوں کو وہ دیکھتے ہیں، وہ جس کی بھی موت ہوگی جب اس کے سامنے فرشتے آئیں گے تو فرشتے کو وہ دیکھیں گے، اور دیکھتے ہوئے فرشتے ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کر کے ان کے روح کو نکال لیں گے۔ تو یہ لوگ جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کی گھگی بن جائیں گی، ساری شیخیاں جو ہے وہ ہوا ہو جائیں گی، ساری جو اکڑ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ فرماتے ہیں فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، اور وہ ہتھیار ڈال دیں گے، اور ہتھیار ڈالنے کے بعد پھر جھوٹ کا بھی سہارا لیں گے۔ دنیا میں تو کفر کیا، دنیا میں تو حق کے معلوم ہونے کے بعد بھی حق کا انکار کیا، صحیح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی وہ سمجھ میں آنے کے بعد بھی انکار کیا، اور کوشش میں رہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے حق دب جائے، تو جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے اپنا ہتھیار ڈالیں گے، اور دوسری بات کیا کہیں گے؟ ما كنا نعمل من سوء، ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہم دنیا میں جب تک رہے اللہ کی فرما برداری میں لگے رہے، دنیا میں جب تک رہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلتے رہے. فرشتے کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ابھی جتنا جھوٹ بولنا ہے بول لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوت سے بے خبر نہیں تھا، اللہ کو تم فریب نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کرتوتوں سے باخبر تھا. یہ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، فاسق و فاجر لوگ جو ہیں، جو ہر اعتبار سے جو ہے دنیا پرستی کے اندر ایک دم لت پت ہیں، ایسے لوگ صرف اسی وقت انکار نہیں کریں گے، بلکہ جب وہ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو وہاں پر بھی انکار کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں کہا ہے کہ یہ جو کفار مشرکین، فاسق و فاجر اور نافرمان قسم کے لوگ، دنیا پرست قسم کے لوگ جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے، رب العالمین کے سامنے جب جائیں گے تو فوراً کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب اللہ کی قسم ہم لوگ شرک نہیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورہ مجادلہ میں کہتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، جب ان لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں لائے گا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ابھی قسم کھا کھا کر کے آپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے. تو اسی طرح سے یہ لوگ فرشتوں کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے. سب سے پہلے تو اپنا ہتھیار ڈال دیں گے اور کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے. فرشتے کہیں گے کہ تمہاری بات بالکل جھوٹی ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو فریب نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے سے باخبر ہے. جو تم لوگوں کے سامنے کیا اللہ اس سے بھی باخبر ہے، جو تم نے پردے کے پیچھے کیا اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے. اللہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے. واللہ بغافل عما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے. اس کے بعد فرشتے کیا کہیں گے فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہنا ہے. کب کہیں گے؟ آیت کریمہ پر اب غور کریں. جب موت کے وقت اس کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے اسی وقت کہیں گے فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ اور اب تم کو اسی میں رہنا ہے. فلبئس مثوى المتکبرین، الغرض جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں ان کا جو برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم. یہ پوری جو دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کی مختصر جو تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان نیک بخت ہے یا بدبخت، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم، اس کے موت کے وقت ہی فرشتے اس کو بتلا دیتے ہیں. موت کے وقت ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے. جو اس کی آخری ہچکی ہوتی ہے، وہ آخری ہچکی کے وقت ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اور یہ جو آخری ہچکی ہوتی ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں، اس وقت سے لے کر کے قیامت کے دن اٹھنے تک اس درمیان کا جو وقفہ ہے اسی کو برزخی زندگی کہتے ہیں، جس کو ہم قرآن کریم کے زبان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اصطلاح میں قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں، جدس بھی کہتے ہیں، اجداس جدس بھی کہتے ہیں. یہی وہ زندگی ہے جس زندگی میں انسان کو اس کے کرنی کے مطابق عذاب ملتا ہے، جس کو ہم عذاب قبر سے تشبیہ دیتے ہیں. کیونکہ انسان جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ مرتی نہیں ہے، لیکن اس کا جسم کبھی باقی رہتا ہے اور کبھی باقی نہیں رہتا ہے. ایک آدمی جو ہوتا ہے اس کو قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو آدھی ہی صحیح لیکن اس کا جسم باقی رہتا ہے. لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جس کو آگ کی نظر کر دیا جاتا ہے، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو ڈوب کر کے مرتے ہیں تو ان کا جسم بھی باقی رہتا ہے. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جس کو درندے کھا جاتے ہیں موت کے بعد، اس کی زندگی میں ہی یا اس کے موت کے بعد. تو چاہے اس کا جسم باقی رہے چاہے اس کا جسم باقی نہ رہے، اور عام طور سے قبر میں جانے کے بعد بھی مکمل جسم باقی نہیں رہتا ہے. تو جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح برقرار رہتی ہے، اس کی روح اپنی پوری شخصیت کے ساتھ برقرار رہتی ہے، اور اسی روح کے اوپر عذاب ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، فرشتے کہیں گے کہ جہنم کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ رہنا ہے. تو چاہے اس کا جسم مکمل باقی رہے یا جب تھوڑا باقی رہے یا بالکل باقی نہ رہے، اس کے اوپر عذاب قبر ہوگا. اور یہ جو عذاب ہوگا دراصل اس کے روح کے اوپر زیادہ ہوگا، لیکن جسم پر بھی ہوگا اگر جسم باقی ہے. جیسا کہ آپ نے حدیث سن رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب نیک بخت ہوتا ہے اور جب اس کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں جب ان سے سوال کرتے ہیں، اور سوال میں جب بالکل وہ کھڑا اترتا ہے، مکمل سوال کا جواب دے دیتا ہے، تو جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے
اور جنت کی جو ہوا ہوتی ہے آرام دہ ہوا اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر انسان سوال کے جواب میں ناکام رہا، صحیح جواب نہ دے سکا، زندگی کے اندر ایمان کی طرف کم توجہ دیا، کفر شرک اور نفاق کی طرف زیادہ توجہ دیا، تو ایسے لوگوں کو جواب کی توفیق نہیں ہوگی. اور یہ لوگ جب قبر میں پہنچیں گے، جب ان کے سامنے سوال کیا جائے گا، سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبر کے ایک جانب سے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جہنم کا دریچہ کھول دیا جائے گا، اور جہنم کی جو گرم ہوا ہوگی وہ اس کے جسم کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کے اوپر عذاب ہوگی تو جسم کیسے محسوس کرے گا؟ حالانکہ قبر کا جو عذاب ہے اس کو جسم بھی محسوس کرتا ہے، جسم کو بھی محسوس کرنا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، جسم کو ہر حال میں محسوس کرنا ہے. تو اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیجئے. ایک انسان جب رات کو سوتا ہے، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان رات میں سوتا ہے تو وہ سونے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے اور اس کے روح کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. تو سونے کے عالم میں جب روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے تو انسان خواب دیکھتا ہے. تو خواب جو ہے اس کا جسم نہیں دیکھتا، اس کی روح دیکھتی ہے خواب. اور جب خواب دیکھتا ہے تو خواب میں اگر اس کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کی پیٹائی ہو رہی ہے، یا اس کو لگتا ہے کہ کوئی موذی جانور، ہلاک کرنے والا جانور اس کو رگید رہا ہے، بھگا رہا ہے، تو جب وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس تکلیف کو وہ محسوس کرتا ہے اور اس کا جسم بھی محسوس کرتا ہے. اور کبھی کبھی تو اس کا جسم جو بستر پر پڑا رہتا ہے اس خوف سے جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے. بازو والا اس کو دیکھتا ہے، کبھی کبھی اس خوف کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی ہے. تو دیکھ رہا ہوتا ہے روح، لیکن احساس کس کو ہوتا ہے؟ جسم کو ہوتا ہے. اور جگنے کے بعد بھی وہ احساس باقی رہتا ہے. جگنے کے بعد ذہن میں تو اس کا احساس رہتا ہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو آدمی بری طرح سے ڈر جاتا ہے اس کے جسم کے روئیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، خوف کا احساس اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے. تو یہی احساس ہے جو عذاب قبر کے اندر بھی ہوگا. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کو اگر خوشی کا احساس ہو تو خوشی کا خواب دیکھتا ہے، وہ خواب میں وہ جب خوش ہوتا ہے، خوشی والے خواب دیکھتا ہے، تو نیند ٹوٹنے کے بعد وہ خوشی اس کے ذہن کے اندر بھی رہتی ہے اور اس کا چہرہ بھی کھلا کھلا رہتا ہے، اور دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں کہ بڑا حشاش بشاش اٹھا ہے. تو یہی ہے عذاب قبر، جو عذاب قبر کا احساس صرف اس کی روح ہی نہیں کرے گی بلکہ اس کا جسم بھی کرے گا. اور اس کے بعد جب وہی روح قیامت کا میدان ہوگا، دوبارہ جب اس کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو مہیا کرے گا. جس جسم کو پہلے بنایا گیا تھا اگرچہ وہ ضائع ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جگہ کو حکم دے گا کہ اس کی مٹی کو وہاں سے نکال، اور پھر اس کا جسم بنے گا اور روح کو اس کے اندر ڈال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بدبخت ہے تو اس کو جہنم کی نظر کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جہنمی ہوں گے، جو بدکار ہوں گے، جو بدبخت ہوں گے، جو شقی ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے، جو فاسق و فاجر ہوں گے، ایسے لوگوں کو صبح شام آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا قیامت کے دن تک. اور قیامت کے دن ان کو حکم دیا جائے گا کہ جہنم کے عذاب کے اندر داخل ہو جاؤ، سخت عذاب کے اندر داخل ہو جاؤ. تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیات سے ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد سے ہی معاملہ شروع ہو جائے گا. جب تک زندہ ہیں، جب تک آنکھیں کھلی ہیں، جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک چھٹکارا ہے. سانس بند، آنکھ بند اور ڈبہ غائب ہو جائے گا. اس کے بعد کچھ بھی اختیار میں نہیں رہے گا. اگر نیک بخت ہے انسان تو وہاں سے اس کی چاندی ہی چاندی ہے، لیکن اگر بدبخت ہے تو پھر وہاں سے اس کی خیریت نہیں ہے. اس لیے غالب نے کہا تھا کہ اب تو گھبرا کے ہم کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس سے پہلے، موت سے پہلے ہی موت کی تیاری کرنی ہے. یہی عقل مندی ہے، اور تیاری کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل فرمائی جو حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. جس طرح سے یہ زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، جس طرح سے قرآن کریم زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، بس اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزار لیجئے. بس اسی میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ سوائے ناکامی کے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.